حق تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ قبول نہیں اور کیا لایا؟ میں نے کہا میں نے اتنے نوافل پڑھے۔ اس کے جواب میں بھی فرمایا یہ بھی قبول نہیں اور کیا لایا؟ میں نے کہا اللہ میں نے اتنا ذکر و اذکار کیا ہے، کہا یہ بھی قبول نہیں اور کیا لایا؟ جن نیکیوں پر میں بھروسہ کر آیا تھا اس کا جواب جب میں نے سنا تو میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ اب ہو نہ ہو تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ادھر خدا کی طرف سے بار بار پوچھا جا رہا ہے اور کچھ ہو تو بتا۔ میں نے کہا اللہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا او میرے بندے یاد کر، ایک مرتبہ تو راستے سے گزر رہا تھا، ایک تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی تھی، تو نے اس کو اٹھا کر کنارے کر دی، آج اس کے بدل ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو بندے کو ہر نیک کام میں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ معلوم میرے رب کو میری یہ ادا پسند آ جائے۔ آواز دی تو ماں کے بول پر لبیک کہے، باپ کے بول پر لبیک کہے، اور ماں باپ کی اطاعت ان کاموں میں نہیں ہے جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا اور ماں نے کہا کہ نماز مت پڑھ، ایسے وقت میں ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ پردہ مت کر، ایسے موقع پر بیوی کو شوہر کی نافرمانی کرنی پڑے گی، پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی تاکید کی۔ تو پتہ چلا کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ہمارے بعضے لوگ جو ہے نوجوان، وہ اپنی بیوی کو ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کوئی پوچھے تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے پہنے۔ تو جو کپڑے شریعت نے ناپسند کیے وہ شوہر کے سامنے بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مفتیان کرام سے رجوع کر لیں کہ عورت جو ہے بال کیسے رکھے، اپنے ہونٹوں کو کیسا رکھے، بدن پر کپڑے کون سے پہنے۔ جو شریعت نے اجازت دی اسی کپڑوں کو پہننے کی شوہر کے سامنے اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو خدا کی رحمت جس طریقے سے بہانہ ڈھونڈتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی قابلیت پر اتراتا ہو تو اس کی معمولی سی وہ ادا اس کے لیے دنیا سے کفر کے ساتھ جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک کا نام ابو الفضل تھا اور دوسرے کا نام فیضی تھا۔ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن ان کو اپنی قابلیت پر ناز تھا، اس لیے کہ ابو الفضل نام کا جو آدمی تھا اس کو اللہ نے ذہن اتنا دیا تھا کہ اگر وہ کوئی بات 2 مرتبہ سن لے تو اس کو جو ہے دماغ میں فیٹ کر لیتا تھا اور ہو بہو وہی لفظ جو ہے سنا دیا کرتا تھا۔ اور دوسرا چھوٹا جو تھا فیضی، وہ 1 مرتبہ اگر کسی کی بات کو سنتا تو اس کی ذہن کی میموری میں وہ فیٹ ہو جاتی تھی، یادداشت اتنی تھی۔ اسی یادداشت کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک تفسیر لکھی، سواطع الالہام اس کا نام، بغیر نقطے کے پوری ایک تو تفسیر لکھنا ایک بہت بڑا کام، اور پھر تفسیر بھی وہ کہ جس کے اندر کوئی ایک نقطہ نہ ہو، یعنی لفظ با کا استعمال، با کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، پوری تفسیر میں کہیں با کا استعمال نہیں، پوری تفسیر میں کہیں تا کا استعمال نہیں، کہیں سا کا اور جیم کا استعمال نہیں۔ جتنے نقطے والے حروف ہیں ان میں سے کسی ایک حرف کو انہوں نے استعمال نہیں کیا اور تفسیر کو ہو بہو مکمل کر دیا، کوئی کمی بیشی نہیں رکھی۔ یہ قابلیت تھی ان کی۔
یہ جو ہے بڑے بڑے شعراء کو ہار دے کر ان کا انعام خود وصول کر لیا کرتے. جیسے کوئی شاعر باہر سے آتا اور بادشاہ کی منقبت میں، بادشاہ کی تعریف میں کوئی اشعار کہتا اور کہتا کہ بادشاہ سلامت، یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، اور پھر وہ سناتا تو فیضی کو ایک مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا، وہ فوراً کھڑا ہوتا اور اس کا انعام خود کے کھاتے میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بادشاہ سے کہتا کہ یہ تو میرا کلام ہے، اس نے اپنا نام لگا دیا. بادشاہ کہتا سناؤ، تو یہ ہو بہو سنا دیتا تھا. پھر ابو الفضل کھڑا ہوتا، کیونکہ 2 مرتبہ ہو گیا تھا، اب اس کو یاد ہو جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت، میرے بھائی نے جو کہا سچ ہے، یہ میرے بھائی کا کلام ہے، میں بھی سنا دیتا ہوں. تو بیچارہ شاعر اتنی محنت سے لکھ کر آتا اور انعام یہ لوگ لے جاتے. تو اسی قابلیت پر جب ان کو ناز آ گیا، ایک تو ہے میرے دوستوں مقبولیت اور ایک ہے محبوبیت، دونوں میں فرق ہے. مقبولیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت، ایک لڑکی جس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ نکاح کے دن اپنے ہاتھ پر مہندی لگا رہی ہے، اور مہندی لگانے والی بھی پورے صورت میں سب سے بڑی ماہرہ کو بلائی جا رہی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آج تک کسی کی ڈیزائن نہ بنائی ہو ایسی میری ڈیزائن بنائی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی سہیلیوں کے منہ سے تعریف سننے کے باوجود اس کے چہرے پر ہنسی نہیں آتی. کوئی اس سے پوچھے کہ تجھے جو مہندی لگی وہ آج تک کسی کو نہیں لگی، تو بار بار جو ہے مہندی کو دیکھ کر ٹینشن میں کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب میں وہ کہے گی جس کے لیے لگائی ہے اگر اس کو پسند آ گئی تو میرے لیے کامیابی، یعنی شوہر کے لیے. اگر اس کو پسند نہیں آئی تو پھر یہ مہندی، یہ تعریفیں، یہ آپ لوگوں کے جو ہے پھول باندھنا، یہ سب بیکار. تو پتہ چلا کہ بندہ نیکی تو کر رہا ہے لیکن اللہ کو پسند آ جائے. آج میں اپنی نماز کو دیکھوں، میری نماز کیسی ہے؟ کیا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں نے 2 رکعت پڑھی وہ مقبول ہو گئی؟ ہاں، گمان رکھنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ سے گمان رکھے کہ انشاءاللہ قبول ہوئی. دعا مانگنے سے پہلے میرا کیا حال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب دینے والا ہے، وہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے نامراد واپس نہیں لوٹاتا، مجھے بھی واپس نہیں لوٹائے گا. اور ساتھ ساتھ میں دعا میں ایک لفظ یہ بھی کہا کرے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو مانگوں مجھے ملے، ایسا تیرے ساتھ دلی تعلق جوڑ دے. یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے جو ہے مانگنا چاہیے. جیسے کئی اللہ والوں کو اللہ نے جو ہے یہ چیز عطا فرمائی کہ جو مانگ رہے اللہ فوراً دے رہے. خیر، تو یہ دونوں بھائی کو اپنی قابلیت پر بڑا ناز تھا. اب اللہ نے جو ہے اسی اکڑ کو ناپسند کیا ہوگا اور اسی پر جو ہے ان کی پکڑ کر لی کہ اس وقت بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ کیا میرے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تم لوگ دونوں بھائی بڑے مفتی ہو، مجھے فتویٰ دے دو. اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین امت نے ناجائز کا فتویٰ دیا، اور یہ دونوں بھائی نے جائز کا فتویٰ دے کر ایک شرک کا دروازہ کھول دیا، اور دونوں بھائی ایمان سے ہاتھ ملتے رہ گئے، بغیر ایمان کے دنیا سے گئے. تو ایک ہے محبوبیت اور ایک ہے مقبولیت. محبوبیت جو ہے صرف زمین پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی محبت زمینی لائن پر. اور جب قیامت کا دن آیا، نیکیوں کی جو ہے ضرورت پڑی، تو پھر قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. وہ اولاد، باپ کہے گا کہ بیٹا زندگی بھر کما کما کر، ٹینشن اٹھا اٹھا کر تمہاری جو ہے خیر خبر کی، تم کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دی، آج تمہارے باپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو،
باپ بھی کہے گا، بیٹا کہے گا کہ میں جانتا نہیں کہ تو میرا باپ۔ وہ بیوی جو زندگی کے اندر کندھے سے کندھا ملا کر چلی اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ تمہارے بعد میں رہ نہیں سکتی، آج وہ شوہر کو قیامت کے دن نیکی کی ضرورت پڑنے پر وہ بھی کہے گی کہ تو میرا شوہر کہاں ہے۔ تو محبوبیت جو ہے صرف زمین پر ہوتی ہے اور مقبولیت جو ہے آسمانوں پر ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے مشائخ دیتے ہیں کہ جس کی تعریف عوام میں زیادہ ہو اور عوام سے ہوتی ہوتی علماء تک پہنچے، یہ محبوبیت ہے۔ اس کے اندر خطرہ ہے، کبھی بھی جو ہے اللہ جو ہے پکڑ نہ کر لے۔ اور مقبولیت جو ہے اس کی علامت یہ ہے کہ علماء سے چل کر عوام میں آتی، تو اس کو کہا جائے گا مقبولیت۔ یہ عند اللہ انشاءاللہ ماجور ہوگا، اجر دیا جائے۔ تو ہم جو ہے محبوبیت کے پیچھے نہ پڑے، مقبولیت کے پیچھے پڑے، کہ کوئی میری تعریف کر دے کہ وہ ہو تمہارا تو کیا کہنا۔ تو یہ محبوبیت کے پیچھے پڑ کر آج جو ہے ہم مقبولیت کو چھوڑتے جا رہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، میرا رب جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کبھی نہیں ہوگی، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، ختنہ کا موقع ہو، بچے کی جو ہے پیدائش کے بعد ابھی نیا نکلا چھٹی والا رواج ہو، جو بھی ہو، نہیں ہوگا۔ یہ مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائے۔ کہنے والے یہ کہیں گے کہ بخیل ہے، کہنے دو، اس لیے کہ یا محبوبیت۔ مقبولیت اللہ کہیں گے کہ نہیں، میرے بندے نے میرا حکم ادا کیا، میں اس کو عزت کا تاج پہناؤں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ تو چاہے دنیا والوں کے طعنے سننے پڑے، اگر کسی نے ہمارے یہاں افطاری کا بھیجا، ہم نے جواب میں کسی اور مستحق کو بھیجا کہ جس کے یہاں افطاری کا معقول انتظام نہیں تھا، اب وہ گھر والے شاید یوں کہیں گے کہ کھا کے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہمارا نام لسٹ میں رکھو اور ہم کو افطاری بھیجنا، اپنی دوستی کا اور رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہم نے کب ڈیمانڈ کی تھی؟ تم نے بھیجا اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ مجھ سے اجر حاصل کرنے کے لیے۔ آج یہ ادلا بدلی کا اتنا دور ہے کہ اللہ رحم کرے۔ مستحق لوگ کو کوئی پہنچاتا نہیں۔ عمرے جیسا عمرہ اور حج جیسی حج، یہ عبادتیں کتنی اعلیٰ ہیں، لیکن وہاں بھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عرض کر رہا ہوں۔ بیٹھ کر گھر والے جو ہے پیٹی کھولتے ہیں، خریدی کر پورا دن کا جو ہوتا ہے وہ کھولتے ہیں، اور بیوی کو وہ دیتا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہدیے کا سامان یہیں سے تیار کر لو تاکہ سورج جا کر تکلیف نہ ہو، سب کو جو ہے تقسیم کر دیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ یہی کام کر رہے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب میں ہوٹل میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے کہا مولانا بیٹھو تھوڑی دیر۔ میں نے کہا جانے دو، وقت ہو گیا۔ کہ نہیں 5 منٹ بیٹھو، چائے آ گئی۔ میری سب سے بڑی کمزوری چائے، بیٹھ گیا۔ اور ان لوگوں کو جو ہے تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ یہاں کے لمحات وصول کرنے چاہیے، آپ اس میں کیوں ضائع کر رہے ہیں، اور یہ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ الگ یہ الگ، ہدیہ تو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کہ نہیں مولانا، وہ جس نے جیسا کور دیا ایسا ہدیہ۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے ادلا بدلی، زمین سے سب کچھ لینا ہے، آسمان سے کچھ نہیں لینا۔ اور وہ بیچارے غریب جو زمزم کے پانی کے لیے اور کھجور کے لیے تڑپتے ہیں اور باقاعدہ اس کو ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور مدینے کی کھجور کہہ کر ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں، اللہ نے آج ہم کو مدینے کی کھجور کھلائی۔ تو ان کو تو کوئی نہیں دیتا، بس دوستوں میں جس نے کور دیا اس کو بھیجو۔ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ کرنا مت ایسا، نہیں تو سب گالیاں دیں۔
جس نے کور بھیجا اس کو کچھ بھیجو ہی مت، اس کے بدلے جو ہے غریبوں کو جو ہے ہدیہ دے دو، پھر دیکھو کتنا جو ہے شعلہ بھڑکتا ہے۔ روزانہ آپ کی بیوی آپ کو کہے گی یہ تم نے کیا کیا، دیکھو آج تو فلانی بھی بول کر گئی، آج تو وہ بھی بول کر گئی کہ ہمارے ہدیے کھا کر بیٹھ گئے۔ کہنے کہاں بیٹھ گئے ہم کھا کر، تم کو اجر یہاں چاہیے آخرت میں چاہیے۔ اور خیر تو حق تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو دار الامتحان بنایا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ مقبولیت کا خیال رکھا جائے، محبوبیت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جب محبوبیت کو چھوڑو گے اور اللہ مقبولیت دے دیں گے تو پھر دنیا بھی خود بخود تمہاری عزت کرے گی، کسی کی جو ہے چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہمارا ایک کام بنانا ہے، کسی عہدیدار نے ہمارے گھر میں سے کسی فرد کو گرفتار کر لیا، اب ہم جو ہے اللہ سے مانگنے کے بجائے مخلوق کے دروازوں پر گھوم رہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میں غریب آدمی کہاں سے پیسے لاؤں۔ ارے اللہ کے بندے، اتنے سب کی چاپلوسی کے بجائے ایک رب کا دروازہ پکڑ لیا ہوتا اور سبب کے درجے میں اپنی کسی معتمد دوست کو کہہ دیا ہوتا، اللہ تیرے کام بناتا۔ اب کام بنانے والے اللہ ہیں، لیکن ذریعے کے طور پر اگر مخلوق کا جو ہے ہاتھ نظر آ گیا تو وہ مخلوق زندگی بھر تک آپ پر احسان جتائے گی کہ تیرے بھائی کو چھڑانے میں تو میں تھا، آج تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، زندگی بھر سننا پڑے گا۔ تو خیر حق تبارک و تعالی جو ہے مقبولیت والوں کو نوازتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے مقبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مبارک ایام اور مبارک گھڑیاں اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اگر جو ہے اس کے جانے کے بعد ہم پوری رات رو رو کر بھی کہیں گے کہ اللہ وہ گھڑیاں واپس لوٹا دے، یہ گھڑیاں واپس ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو غیبتوں کے اندر، چغلیوں میں، بہتان میں، کسی کے عیب کو دیکھنے میں، کسی کو حقیر سمجھنے میں ضائع نہ کریں۔ اگر پکڑ ہو گئی تو اللہ حفاظت کرے۔ جیسے بخاری شریف کے حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ اعمال سیئہ کا التزام کر لیتا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ وہ برا کام کر ہی رہا ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، تو اس کی نحوست، اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ موت سے پہلے اللہ ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ آج میری زبان گالی بول کر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری امپریشن پڑ رہی ہے، کوئی امپریشن نہیں، موت کے وقت کا تو خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ یوٹیوب کا تو استعمال کر کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے کو کوئی دیکھنے والا نہیں، خطرہ ہے موت کے وقت تیرے کلمے کا سودا تو کر رہا ہے۔ اگر پکڑ ہو گئی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو تیرے لیے کلمے سے بڑھ کر کون سی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کون سی دولت۔ صحابہ کرام نے جو انتخاب کیا ایمان کا کیا، دنیا جاتی ہے جانے دو، لیکن ایمان کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے ایک اعزازی جملہ تھا جو قرآن کریم میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا ہی کے اندر یہ بشارت دے دی گئی کہ اللہ ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ کاش ہم بھی اپنی زندگیوں کو ایسی بنا لیں کہ موت سے پہلے ہم کو بھی بشارتیں سنائی جا رہی ہو اور لوگ کلمہ طیبہ تلقین کر رہے ہوں اور ہماری زبان ان کو کلمہ صحیح کروا رہی ہو کہ تیرا لفظ یہ اس طرح نہیں، اس طرح سے ادا کیا جائے۔ ایسی ہوش والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جو گیا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور وہاں کی زندگی جو مختصر نہیں، ہمیشہ کی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تو لاک ڈاؤن بھی ختم ہوگا، کرفیو بھی ختم ہوگا، اچھے آثار نظر آئیں گے تو سارا کام کاج شروع ہوگا، سب ہوگا، لیکن وہاں کی پکڑ جو ہوئی تو پھر جب تک گناہ معاف نہیں ہوئے وہ پکڑ کے اندر جو ہے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھا جائے گا اور وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے پیارو،
مجھے بھی ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ حق تبارک و تعالی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عند اللہ مقبول بھی ہوں، اور ہم اللہ سے دعا بھی یہ کریں کہ جو عمل کا حق ہے وہ تو ادا نہیں ہوا، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اپنے فضل سے اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہے۔ تو حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا بھائی خاص اعلان یہ ہے کہ بار بار ذمہ دار حضرات کی طرف سے ہم سب کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہم اپنی گاڑیاں پارکنگ میں رکھیں۔ باوجود سہولت کے ہونے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلد بازی میں نے باہر رکھ لی۔ میرے پیاروں، ایک کی غلطی کتنوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہے مسجد کھلی ہوئی ہے۔ اگر کسی ایک کی بے اصولی جو کسی کی نظر میں آ گئی تو پھر مسجدوں کے دروازہ بند کرنے کا کہیں ہم ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس کے لیے اس کا خوب اہتمام کریں۔ آپ سب آتے ہیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا کریم، ایک ایک آنے والے کو آپ اپنے فضل سے قبول فرما کر دارین میں ثواب کا بہترین اجر و ثواب کا انتظام فرما دیجئے۔ مولا کریم، اس مجمع میں نہ معلوم کون کون سی پریشانی میں ہوگا، اپنے زبان سے کسی کو کہہ نہیں سکتا ہوگا، لیکن آپ تو دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ مولا کریم، ایک ایک کی پریشانی کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے۔ کسی کے دل میں اپنے بیماروں کے لیے فکر ہوگی، مولا کریم جتنے بھی ہمارے بھائی مریض ہیں، بہنیں مریض ہیں، بچیاں مریضاں ہیں، سب کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے یار و مددگار کے آپ معین اور مددگار بن جائیے۔ مولا کریم، ہماری اولاد کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے بچوں کو عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما کر اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے ثواب جاریہ اور صدقے جاریہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم، جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگا رکھا ہے، عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم، آج ہمارے ایک دوست نے بتلایا کہ گھروں کے اندر ماشاءاللہ بچے بھی قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ مولا کریم، ایک ایک کی تلاوت کو قبول فرما کر زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی محبت، جس طرح سے آپ نے ان کے الفاظ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمایا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہمارے گھروں کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے عیسائی طاقتوں نے پورا زور اور پوری سازشیں ہمارے پیچھے رکھ دی کہ ہمارا ایک ایک بچہ کسی بھی طریقے سے ایمان سے دور ہو جائے۔ مولا کریم، ایسے شر پسند فتنوں سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم، ہم سب کا جانا دنیا سے ایمان کے ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو، ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو، ایسی موت ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم، کوئی عمل نہیں جس کے بدلے میں آپ سے مانگے، لیکن آپ کے فضل سے سوال کرتے ہیں۔ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے، مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجیے۔ پیارے آقا کے قدموں میں سلانے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ مولا کریم، جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل کے ساتھ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہماری عبادت کا حال تو آپ بخوبی جانتے ہیں، کوئی عمل کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ہماری اس مجلس میں شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔